اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں حضرت حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کا ہے، اور میرے چینل پر جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ مختلف مولوی حضرات کے ہوتے ہیں، جن کا حوالہ دے کر میں آپ کو اپنے چینل پر بتاتی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو درس آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے کے ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، تو میرے چینل پر ان کا نچوڑ بیان کیا جاتا ہے جو کہ 5 سے 8 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس وقت کم ہے وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو جو آج میں وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں میری معزز بہنوں، یہ وظیفہ حضرت حکیم صاحب کا خاندانی وظیفہ ہے۔ انہوں نے خود بتایا ہے کہ یہ ان کا خاندانی وظیفہ ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے میرا خاندانی پس منظر، اس میں بھی لکھا ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کا تجربہ ہے، بڑی بڑی ہستیوں کے تجربے میں یہ بات ہے۔ 12 تسبیحات پڑھیں 12 دن، اگر نہ ہو آپ کا مقصد پورا تو اس سے اگلے 12 دن، پھر بھی نہ ہو تو اس سے اگلے 12 دن، لیکن زیادہ یہ تجربہ ہے کہ پہلے 12 دن میں ہی کام ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ ناممکن ہے، وہ آپ کے میرے لیے ہے، کیا اللہ کے لیے ہے؟ نہیں۔ انشاءاللہ پورے دھیان کے ساتھ ڈوب کر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ 12 دن کے بعد 12 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 12 مسکینوں کے کھانے کے بقدر کوئی ضرورت مند ایسا جو سڑکوں کے مانگنے والا نہ ہو، ان کے پاس بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے، بیت پوش ہونا چاہیے، سوال نہ کرتا ہو، ایسا ضرورت مند ہو جو اسے آپ 12 لوگوں کے کھانے کے پیسے دے دیں۔ اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 12 حلوہ روٹی بانٹ دیں، اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 12 ٹافیاں بانٹ دیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سنیں ذرا غور سے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا وظیفہ کو کرنا ہے۔ اس کا ہدیہ دینا ضروری ہے۔ اول آخر 12 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ 12 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالخیری یا بدیع، ٹوٹ کر پڑھیں، ڈوب کر پڑھیں، پھر 12 دن میں کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اگر یقین کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو ضرور کام بنتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی کہ حجاج بن یوسف غالب تھا، ایک بندے کو دیکھا کعبے کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا اللہ آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ تو انہوں نے ایک طواف کیا، دوسرا طواف کیا، تیسرے چوتھے میں کہنے لگا اپنے خادموں کو بلا کر، عشاء کے ٹائم وہ آیا تھا طواف کرنے، تو کہنے لگا میں فجر کے ٹائم آؤں گا، اور اگر اسے آنکھیں نہ ملیں تو اس کا سر قلم کر دینا۔ پہلے دعا پڑھ رہا تھا، وہ اندھا آدمی جو تھا، جو آنکھیں مانگ رہا تھا اللہ سے، پہلے دعا پڑھ رہا تھا، اب مانگ رہا تھا۔ وہ غالب تھا، اس نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا تھا۔ اندھے نے کہا لے اب مارا گیا مولا، اب جو ساری رات مانگا، کہا مولا اب تو جان جاتی ہے۔ صبح جب حجاج آیا تو کہا آنکھیں مل گئیں؟ کہا مل گئیں، یعنی پہلے وہ دعا پڑھ رہا تھا اور اب مانگ رہا تھا۔ تو ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ہماری آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دھیان کہیں ہوتا ہے، خیال کہیں ہوتا ہے، مانگتے تو قسمت والے ہیں، اور پھر اپنی دعا منوا بھی لیتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں ان کو مل بھی جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، درد سے، یقین سے، یا بدیع العجائب بالخیری یا بدیع پڑھنا ہے، وقت مقرر کر لیں، جگہ مقرر کر لیں، ورنہ جہاں پڑھ لیں، جس وقت پڑھ لیں، لیکن پڑھنا دھیان سے ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پڑھنا دھیان سے ہے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کرنا ہے۔ اور اس ہدیے کی اور اس وظیفے کی اجازت شیخ الوظائف حضرت طارق محمود چغتائی صاحب نے دی ہے، خاص اجازت دی ہے اس کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔